نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 48 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وعرضوا علی ربک، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے آپ کے رب پر، یعنی سامنے، صفاً، صفیں باندھے ہوئے۔ لقد جئتمونا، بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا، ان لن نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ احد منہم، من جانب مانو ان، من حیث القوم، احد واحد، احد توحید، موحد اور وحدانیت، اردو عرض معروضات، عرض نویس، صفاً صف بندی، صف اول، کما کما کا کلدم ماحول ماتحت، خلقناکم خلق خالق مخلوق اور خلقت، مرہ روز مرہ، زعمتم زعم میں مبتلا ہونا، زعم باطل۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، جئتمونا تم آئے ہو، نجعل ہم مقرر کریں گے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ریپیٹیڈ اور سملر ورڈ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 48 میں فرما رہے ہیں، ہم کل 47 پڑھ چکے تھے، جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے زمین کو کہ وہ کیسے چل رہے ہیں کھلی فضا، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، تو نہیں چھوڑیں گے ہم کسی کو بھی کسی ایک جگہ پر۔ ہم قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ پہاڑوں کی بات پڑھتے ہیں کہ پہاڑ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مضبوط اور سالڈ چیزیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس زمین پر بنائے گئے ہیں اس میں میخوں کے طور پر، کہ زمین کو بیلنس اور سموتھ رکھنے کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے منافقین، مشرکین، غیر مسلم، کہ پہاڑوں کے بارے میں بتائیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ تو کچھ جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یہاں پر ہے پہاڑ چلائے جائیں گے، اور اگلے پارے میں ہم اس کی ایک اور اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے۔ آخری پاروں میں کہا گیا ہے پہاڑوں کو دکن دکا، یعنی ان کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور سورۃ القاریہ میں آخری پارے میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے، جب اون کو دھنکا جاتا ہے تو وہ باریک باریک ذرات کی صورت میں مختلف رنگوں میں اڑتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی جواب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، کہ پہاڑ اللہ کے حکم سے چلنے لگیں گے، جو بہت ہی مضبوط ہیں، جو بہت ہی سالڈ ہیں، اور آپ دیکھیں گے زمین کو صاف کھلی، یعنی پہاڑ چلنے لگ جائیں گے تو زمین کھلی اور صاف ہو جائے گی، زمین میں کوئی اونچ نیچ اور کوئی جو بھی ان بیلنس ہونا ہے وہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ہم اکٹھا کریں گے ان کو، تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو۔ ہم ان سب کو اللہ کے حضور پیش کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
ایک ہی جگہ پہ سب کو پیش کریں گے اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ نغادر کا مطلب غدر ہے، یعنی وہ کوئی ان میں سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، کسی کو کوئی چھوڑ نہیں سکے گا اس معاملے کو۔ اور آیت نمبر 48 میں کہ ہم ان کو پیش کریں گے اور وہ سب اللہ کے سامنے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے صفیں باندھ کر، یعنی کسی میں یہ گنجائش نہیں ہوگی، کسی کو اتنی طاقت استطاعت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنے معاملے میں کوئی بات کر سکے یا کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے سب کھڑے ہوں گے۔ بلا شبہ یقیناً آئے ہو تم ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس اس طرح کی کنڈیشن میں آئے ہو جس طرح کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں عالم ارواح میں پیدا کیا تھا۔ ہر انسان کی فطرت پہ پیدائش جب ہوتی ہے تو دنیا میں آنے والا انسان بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے، بغیر جوتے کے ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ان کی یہی حالت ہوگی، اور مرد بغیر ختنے کے ہوں گے۔ بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم ہرگز نہیں مقرر کریں گے، یعنی یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ تم تو گمان کیا کرتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں مقرر کریں گے۔ آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا کہ کیا مقرر لکم موعدہ، تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت، یعنی تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ تمہارا تو اس بات پر ایمان ہی نہیں تھا کہ یہ دن جس کا تم سامنا کر رہے ہو، اس دن کی کوئی اہمیت بھی ہے اور یہ دن بھی آئے گا۔ اب دیکھو تمہارے سامنے وہ دن آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس دن کا سامنا کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور رکھی گئی کتاب نامہ اعمال، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو سب ڈرنے والے اس سے جو اس میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری اب بربادی، ما لہذا الکتاب، کیا اس کتاب اعمال نامے کو، لا یغادر صغیرہ، کہ نہیں وہ چھوڑتی چھوٹی بات، ولا کبیرہ، اور نہ بڑی بات، الا احصاها، اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، ووجدوا، اور وہ سب پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرا، موجود، ولا یظلم، اور نہیں وہ ظلم کرتا، ربک احدا، آپ کا رب کسی ایک پر۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ معاہدہ، وعدہ، وعید، مسیح موعود، ودیہ، وضع، قطع، وعدہ کرنا، فطرہ، رویت حلال، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، المجرمین، جرم، مجرم، جرائم پیشہ لوگ، فیہ، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، یقولون، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، ھذا، حامل رکا، حامل ھذا رکا، لہذا، ھذا من فضل ربی، صغیرۃ، صغیر، سنی، صغیرہ، گناہ، اصغر، کبیرۃ، کبیرہ، کبیر، اکبر، مکبر، اور تکبیر کے لیے بولا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، وجدوا، وجود، موجود، عملوا، عمل، عامل، معمول، تعمیل اور معمولات، حاضرہ، حاضر، حاضری اور استظہار، یظلم، ظلم، ظالم، مظلوم اور مظالم، احدا، واحد، احد، توحید، موحد، وحدانیت، اسجدوا، سجدہ، مسجود، ملائکہ، ساجد اور مسجود۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، مشفقین، ڈرنے والے لوگ، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، یغادرون، وہ چھوڑتی، احصا، اس نے شمار کر رکھا ہے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 49، اور عملوں کی کتاب کھول رکھی جائے گی،
سب کے سامنے، اعمال نامے سب کے سامنے اسکرین پر چل رہے ہوں گے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے یہ بات کی جاتی تو ہو سکتا ہے ہم اس بات پر یقین نہ رکھتے، لیکن موجودہ میڈیا نے کمپیوٹر میں چھوٹی سی ڈسک اور کارڈ سے دنیا جہان کی میموریز اس میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور اس ڈیٹے کو جتنے عرصے کے لیے مرضی آپ سیو کر لیں۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال نامے ہیں، جو کتاب ہماری محفوظ ہو رہی ہے، وہ عملوں کی کتاب کھول رکھی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو اس کتاب میں ہوگا۔ یعنی پھر آپ جرم کرنے والوں کو دیکھیں گے، ڈرنے والے جو ہوں گے اس سے کہ اس کتاب میں ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ یعنی اس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بھی درج ہوگی۔ جب اس اعمال نامے کو، جب اس کتاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ اور جب سامنے اسکرین چل رہی ہوگی اور کتاب رکھی جائے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے انکار کریں گے۔ پھر انبیاء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو ان کے چہروں کو، ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں کوئی مجرم زیادہ ہو رہا ہو، بات جرم کو نہ مان رہا ہو تو اس کے منہ کو باندھ دیا جاتا ہے، یہاں پر بھی یہی حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور تمام جسم کے اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کہ تم بولو اور بتاؤ تم سے کیا کیا گناہوں کا کام لیا گیا۔ آنکھیں گواہی دیں گی ان سے فحاشی کے تمام کام دیکھے گئے، کانوں سے برائیاں سنی گئیں، زبان سے چغلی، غیبتیں اور دوسروں کے لیے پلاننگ کی گئی، پاؤں سے چل کر جایا گیا، اور اسی طرح سے ہاتھ اور جسم کا ہر حصہ جواب دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب بتاؤ کہ اب بھی جھٹلاتے ہو، کہ نہ وہ چھوڑتی ہے چھوٹی بات اور نہ ہی بڑی بات، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس نے شمار کر رکھی ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ موجود پائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جو بھی عمل کیے دنیا میں، چھوٹے بڑے گناہ یا ثواب کے، سب کو وہاں موجود پائیں گے۔ اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی ایک پر، یعنی آپ کا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اس نے وہی کچھ سامنے رکھنا ہے جو کہ ہم اس دنیا میں کر کے جا چکے ہیں، نہ وہ اس میں کمی کرے گا نہ ہی زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان برائیوں سے، غیبتوں سے، توہمات سے، بدعتوں سے سب سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔